کہ دنیا میں 3 کیٹیگریز ہیں ہیپیٹائٹس کی. ایک لو پریولنٹ ایریا ہے, پھر ماڈریٹ, اور پھر ایسا ہے جو ہائی رسک ایٹ ہے. پاکستان بالکل ایٹ ورش پہ ہے. ہائی رسک ہم اس وقت ڈکلیئر کرتے ہیں جب 8% سے زیادہ ہو, اور ہم سم ہاؤ 7.5% پہ لائی کرتے ہیں. اور یہ 7.5% کا ڈیٹا ان لوگوں پہ جن پہ یہ ٹیسٹ ہوا ہے. ایک بہت بڑی جو ٹپ آف دا آئس برگ ہے, ایک بہت بڑی پاپولیشن ہوا ہے جنہوں نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروایا. ہو سکتا ہے وہ ہیپیٹائٹس کی بات ہی نہیں ہوتی, اس کو تو اس طرح سے کاؤنٹ بھی نہیں کیا جاتا شاید کسی ڈیزیز میں, جیسے ہم عمومی طور پر کسی کو بخار میں بھی کہہ دیتے ہیں ضرور میڈیسن لو, لیکن ہیپیٹائٹس کی طرف تو شاید. اس کا سب سے بڑا ایشو یہ کہ ہیپیٹائٹس کی انیشیل کوئی علامات نہیں ہوتی. اگر آپ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی. اور عموماً یہ ہیپیٹائٹس پھیلتا کیسے ہے, میں پہلے اس پہ ایک طرف روشن ڈالوں. 4 سے 5 بڑی ریزنس ہیں. جو سب سے بڑی ریزن وہ یہ ہے کہ بڑے شہروں کو چھوڑ کے جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں اور جو گاؤں کا ایریا ہے وہاں پہ ابھی بھی بلڈ کی اسکریننگ نہیں ہوتی. یعنی خدا نہ خاصہ اگر کسی کو کسی وجہ سے بھی خون لگتا ہے اس کی اسکریننگ نہیں ہوتی کہ وہ ہیپیٹائٹس بی یا سی اس میں ہے یا نہیں ہے, تو ٹرانسفیوژن آف بلڈ کے دوران لگتا ہے. پھر دوسری بڑی ریزن ہوتی ہے جو جتنے بھی کویکس ہیں, ایون جو پیریفریز میں بیٹھتے ہیں, جو گاؤں میں بیٹھتے ہیں, انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں, وہ ایک ہی سرنج سے 6 7 8 8 9 10 لوگوں کو ایک ہی سرنج سے انجیکشن لگاتے ہیں. تو بیسیکلی خدا نہ خاصہ مجھے آج ہیپیٹائٹس بی ہے, وہ سرنج مجھے لگی, اور اس کے بعد جن کو لگی ہیپیٹائٹس بی ان ساروں کو پھیل گیا. اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ جو ہمارے باربر جن کو عموماً زبان نائی حضرات کہتے ہیں, ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اپنی باربر کٹ لے کے باربر شاپ میں جاؤں. اب لیٹ سپوز کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی تھا اور اس کو کٹ لگ گیا, اور اسی سے اگر ریپیٹڈلی جتنے بندے ادھر جا رہے ہیں ان کو بھی ہیپیٹائٹس بی یا سی کا ہوتا ہے. پھر جو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن اویلیبل ہے, لیکن یہ دوبارہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم ویکسینیشن کا پیشنٹ کو کہیں گے آپ ویکسینیشن کروا لیں, طرح طرح کی من گڑھ اسٹوریز بنتی ہیں کہ ڈاکٹرز کا اپنا فائدہ ہے, کوئی بیرونی ملک کا ایجنڈا ہے, کوئی چپ فٹ کر دیں گے, نقصان ہو جائے گا. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی اور سی ڈائگنوز کیسے ہوں, یعنی آپ یعنی عام شہریوں کو کیا ہدایت دیں گے کہ کس طریقے سے وہ پھر ڈائگنوز ہوگا, جبکہ اس کی سمٹمز بھی اتنے عام ہیں؟ پیریوڈکلی آپ کو ہیپیٹائٹس بی ایس سی کا ٹیسٹ ونس ان اے لائف ٹائم آپ لوگوں کو کروانا چاہیے تاکہ پتہ لگے ہیپیٹائٹس بی ایس سی ہوتا نہیں ہے. اب آج اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی ایس سی ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کو 3-4 علامات کامنلی آتی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کمزوری محسوس ہونا شروع ہو گیا, سر کا باری پن ہے, مجھے سر کا درد ہوتا ہے. تو کیا یہ کالا یرکان اور پیلا یرکان جیسے عام لینگویج میں کہا جاتا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے, یہ ہیپیٹائٹس سی اور بی, یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کو کالا اور پیلا یرکان کہا جاتا ہے. اب ہوتا ہے کسی کو یہ ڈائگنوز کالا یا پیلا یرکان ہو گیا, وہ سر درد ہوتا ہے, وہ جاتا ہے کسی حکیم کے پاس یا کسی بھی کویک کے پاس جاتا ہے. وہ یا تو ان کو کوئی پانی دے دیں گے یا کوئی طریقے علاج کریں گے, یا کوئی چھڑی کا علاج پنجاب میں مشہور ہے, آگ کا علاج مشہور ہے, ایک لاکٹ بھی کافی, لاکٹ بھی, ہاں وہ لاکٹ مان لیتے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ اسی وجہ سے جو آپ کو سائیکولوجیکل علامات آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو جو سر کا درد وغیرہ وہ بہتر ہو جاتا ہے. بات ڈینجرس کب ہوتی ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی بہت کم پیشنٹس میں ایک دم کو علامات کرتا ہے. 5 سے 10 سال میں آپ کا جگر بالکل ڈاؤن ہو جائے گا, یہ خون کی الٹیاں کروا سکتا ہے, پیٹ میں پانی بھر سکتا ہے, آپ کو بے ہوشی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں ہیپیٹوسیلولر کارسینوما, یعنی کہ کینسر کر سکتا ہے جگر کا. پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں میں تو بالکل ٹھیک تھا, آپ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگا کہ مجھے کینسر ہے. تو بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کینسر آپ کو الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگتا ہے یا آج کینسر ہوا ہے. یہ وہ 5 10 15 یا 20 سال پہلے جو آپ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. تو اس کا علاج اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ آپ ان تمام کمپلیکیشن سے, ان تمام بیماریوں یا اس کینسر کے عذاب سے کس لیول تک علاج آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا, پہلے دور میں نا ہیپیٹائٹس بی اور سی کا علاج بڑا مشکل تھا. ہیپیٹائٹس سی کے کو 72 انجیکشن لگتے تھے, کاسٹلی بھی تھے, اس کے سائڈ افیکٹ تھے. میڈیکل سائنسز نے اب اتنی ترقی کر لی کہ وہ جو 72 انجیکشن آپ کو 2 سال لگوانے پڑتے تھے, اب صرف 90 ڈیز آپ نے ایک ٹیبلٹ روزانہ لینی ہے, جس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. یعنی بہت سے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اور بہت سے جو ہمارے مخیر حضرات ہیں فری آف کاسٹ وہ ٹیبلٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ علاج کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ پریفر کرتے ہیں جائیں وہ جو لاکٹ کا آپ نے بات کی وہاں سے علاج کرواتے ہیں, بہتر محسوس کرتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ سارے پیشنٹ, یعنی ابھی میرے او پی ڈی میں یا میرے کلینک میں جتنے پیشنٹ جگر کے کینسر کے ساتھ آتے ہیں, دے ہیڈ اے ہسٹری ان سم پارٹ آف دیئر لائف, یعنی ان کو 2001 2 یا 3 کے دوران ہیپیٹائٹس بی اور سی ہوا تھا, انہوں نے کوئی علاج کروایا تھا اور اب وہ لینڈ کر رہے ہیں ہاسپٹل میں بیکاز آف کینسر, یہ جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیکمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز. تو پبلک کو یہ میسج ہے اگر آپ کو کوئی بیمار ہوتا ہے آپ جس بھی ڈاکٹر سے علاج کروائیں, ایٹ لیسٹ ایسے ڈاکٹر سے علاج کروائیں جس کو ان چیزوں کا پتہ ہو. آپ کو ایکس کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی 10 15 20 ایئرس بعد آپ وہ بہت بڑے مسئلے میں پھنس جائیں گے. بالکل, یہ ونس اگین میں کہوں گا کہ یہ بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہوئے مارکیٹس میں ان کو تو پکڑا جائے. آفتاب عالم صاحب, کیونکہ ہم